عادل مختار چانڈیو نے دادو سندھ سے سوال کیا ہے کہ دجال کے ہاتھ پر 70,000 علماء بیعت کیوں کریں گے؟ دجال مردہ کو زندہ کیسے کرے گا اور کون سی طاقت ہوگی دجال کے پاس؟ جب ان حدیثوں کو خوب اچھے طریقے سے مولویوں نے پڑھ لیا نا، اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ دجال جو ہے وہ مسلمان علماء میں سے ہی آئے گا، تو انہوں نے ایک چال چلی، انہوں نے اس کا رخ موڑ دیا یہودیوں کی طرف کہ دجال جو ہے وہ یہودی ہوگا۔ لیکن اب یہاں آ کے پھنس گئے، لوگ کنفیوز ہو گئے۔ اگر دجال یہودی ہوگا تو 70,000 علماء مسلمانوں کے ایک یہودی کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کریں گے بھائی؟ یہاں پھنس گئے آ کے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو ہے انہوں نے اپنی طرف سے رخ ہٹا کے یہودیوں کی طرف رخ کر دیا، جبکہ دجال اور امام مہدی دونوں کو مسلمانوں میں سے آنا ہے، دونوں کو۔ اب چونکہ دجال کے ہاتھ پہ 70,000 مولوی بیعت کریں گے، اب ذرا غور کریں کہ ایک مولوی اگر کسی کے آگے جھک رہا ہے تو پھر وہ کتنا بڑا مولوی ہوگا۔ یہ مولوی تو جو ہے اپنی ماں بھی اگر ان کی کوئی بات بول دے نا جو ان کی پسند کے خلاف ہو تو فتویٰ دے دیتے ہیں۔ دجال وہ کیسی چیز ہوگا کہ جس کے ہاتھ پہ 70,000 مولوی بیعت کریں گے، یعنی وہ مولویوں کے ہاتھوں میں تو نہیں آئے گا۔ کیوں؟ مولویوں کے تو ہاتھ میں نہیں آئے گا وہ۔ پھر وہ کہا جاتا ہے حدیثوں میں کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ظاہری طور پر ایک آنکھ سے کانا ہوگا تو پھر تو آرام سے لوگ اس کو پہچان لیں گے کہ دجال ہے، پھر 70,000 مولوی کیوں بیعت کریں گے اس کے ہاتھ پہ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی اشارہ ہے۔ اشارہ کیا ہے؟ کہ علم روشنی کہلاتا ہے کہ نہیں؟ اور آنکھ کا تعلق بھی روشنی سے ہے، بینائی روشنی کو کہتے ہیں۔ تو آنکھوں سے مراد یہاں 2 علم لیے گئے ہیں، ظاہری علم اور باطنی علم۔ یہ مومن کی 2 آنکھیں ہیں۔ تو دجال ایک آنکھ سے محروم ہوگا، ظاہری علم ہوگا، باطنی علم نہیں ہوگا اس کے پاس، اس لیے اس کو ایک آنکھ سے کانا کہا۔ اب دجال مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ ایک تو ہوتا ہے مردوں کو زندہ کرنا، اور وہ مردوں کو زندہ کرنا کیسے ہوتا ہے کہ جیسے اس کی روح نکال رہے ہیں اور ابھی روح نکالی نہیں ہے، تھوڑا کام ابھی باقی ہے۔ ایسے میں ہی اگر وہ کوئی مرید تھا کسی مرشد کا، اور مرشد نے مداخلت کر دی اور ملک الموت کو کہا کہ چھوڑ دو، تو وہ مردہ جسم دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ لیکن تمام ولی نہیں کر سکتے ایسے، کوئی خاص قسم کے مرتبے والے لوگ ہوں گے جن کی اللہ تعالیٰ سے بڑی اچھی دوستی یاری ہوگی کہ جب ملک الموت اللہ سے رابطہ کرے کہ بھئی یہ کہہ رہا ہے چھوڑ دو، تو اللہ بھی کہے ہاں چھوڑ دو۔ اگر کوئی ایسا اہلا میلا ولی ہوا تو ملک الموت تو چماٹ مار کے بھگا دے گا، بولے گا تم بھی چلو۔ یعنی کوئی ایسا تو مرشد کامل ہو نا کہ جس کی پہنچ جو ہے اللہ کے ساتھ اس کی بڑی زبردست قسم کی یاری دوستی ہو کہ اگر وہ کہہ دے تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے اس کا بھرم رکھے۔ تو ایک تو مردوں کو زندہ کرنا یہ ہوتا ہے، اور ایک مردوں کو زندہ کرنا اور بھی ہوتا ہے، وہ شیطانی عمل ہے۔ پوچھو وہ کیسے؟ بھئی وہ بندہ مر گیا،
اور اگر تو کوئی بہت بڑا عامل ہے، تیرے پاس بہت سارے شیطانی جن ہیں، اور ایک شیطانی جن تو نے اس مردے کے جسم میں بھیج دیا اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تو تم تو اس کو کرامت سمجھو گے، ہے یہ استدراج۔ جبکہ فتح مکہ کے موقع پر بتوں کے اندر جنات گھس گئے تھے، چنگاریاں نکل رہی تھیں، تو انسانی جسم میں داخل کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ تو جنات کی جو ہے شیطانی جن جو ہوں گے وہ سارے دجال کے مطیع ہوں گے، اور جو مسلمان جن ہوں گے وہ سارے امام مہدی کے مطیع ہوں گے۔ تو دجال جو کرتب دکھائے گا لوگوں کو، وہ نظر کا دھوکا ہوگا۔ جو جنات ان کے اندر مردوں میں داخل ہو جائیں گے، وہ کھڑے ہو جائیں گے، باتیں کریں گے، تو یہ استدراج ہے، مردے کو زندہ نہیں کیا ہے، جنات اس جسم میں گھس کے بول رہا ہے، جنات۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ مردے زندہ کرے گا، طاقت شیطانی ہوگی اس کے پاس۔ اب جو دجال ہوگا تو ابلیس اپنی ساری کی ساری طاقت اور اپنا سارا علم وہ دجال کو دے دے گا، اور ابلیس فارغ ہو جائے گا، اور اس کے پاس علم بھی بہت ہے، شریعت کا کوئی مسئلہ، شریعت کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جو اس کو نہ آتی ہو، اسی لیے مولویوں کو دبا لے گا وہ۔ کیوں جی؟ اس کے پاس تو ابلیس کے پاس تو اتنا علم ہے کہ بڑے بڑے ولیوں کو تنگ کر دیا اس نے۔ ایک شخص، ایک عالم تھے، عالم دین امام راضی، انہوں نے شیخ نجم کبریٰ کی بہت تعریف سنی۔ شیخ نجم کبریٰ ایک ولی ہوئے تھے، تو امام راضی ان سے ملنے کے لیے گئے، اور بالکل سامنے پہنچ کے پتہ نہیں کیا ان کے دل میں خیال آیا، بدگمان ہو گئے، واپس جانے لگے، چلے گئے۔ جب امام راضی کا آخری وقت آیا تو ابلیس آ گیا۔ ابلیس نے کہا کہ بھئی اب بتائیں آپ نے اللہ کو کیسے مانا، کوئی دلیل دے۔ اس نے 99 دلیلیں دی امام راضی نے، اور شیطان نے ان تمام دلیلوں کو شریعت کے علم سے رد کر دیا۔ ادھر جو شیخ نجم کبریٰ تھے وہ دیکھ رہے تھے باطنی کشف کے ذریعے کہ یہ حالت نزاع میں ہے، اور شیطان نے اس کو الجھایا ہوا ہے کہ انہی سوال و جواب میں اس کا دم نکل جائے اور ایک کلمہ پڑھنے سے محروم ہو جائے۔ وضو کر رہے تھے، وہیں سے انہوں نے پانی کا چھینٹا مارا اور کہا کہ اس کو کہے کہ میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے مانا۔ وہ چھینٹے آ کے اس کو وہاں پر لگے چہرے پر، اور اس نے کہا کہ جا بدبخت، میں نے اللہ کو کسی دلیل کے بغیر ہی مانا ہے۔ یہ کہا، کلمہ پڑھا اور جان نکل گئی۔ تو ابلیس نے ایسے ایسے لوگوں کو یعنی الجھا دیا، اور اس کی تمام طاقت دجال کے پاس ہوگی تو مولوی کیا بیچیں گے اس کے آگے؟ اس لیے چپ کر کے اس کے مطیع ہو جائیں گے یہ کہ یہ ہم سے بڑا ہے۔ تو جتنی بھی طاقت اس کے پاس ہوگی وہ ساری ابلیس کی شیطانی طاقت ہوگی۔ بڑے بڑے شعبدے کر کے دکھائے گا استدراج۔ بہت سی چیزیں جسے مردوں کو زندہ کرنا ہے وہ ایسے ہوگا، جنات گھس جائیں گے مردوں میں، وہ بولیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ زندہ ہو گیا مردہ، لیکن ہوں گے وہ جنات جو مردوں میں بول رہے ہوں گے۔ اور کچھ چیز ایسی کرے گا جو آپ کو نظر آئیں گی کہ ہو رہا ہے، اب وہ کہے گا بارش ہو تو بارش ہوگی۔ ایسا فرعون کے دور میں بھی ہوتا تھا۔ فرعون نے جب دعویٰ کیا تھا خدائی کا تو ابلیس نے آ کے اس کو کہا کہ بھئی تم نے خدائی کا دعویٰ تو کر دیا ہے، کوئی خدائی کام تو کر کے دکھاؤ۔ تو فرعون نے کہا وہ کیسے کروں؟ ابلیس نے کہا میں بارش برسا دیتا ہوں۔ فرعون نے کہا ہاں تم برسا دو۔ اب وہ بارش برسی تو اس سے بدبو پھیل گئی۔ دوبارہ جب ابلیس آیا فرعون کے پاس تو فرعون نے کہا یار کیسی بارش برسائی ہے تم نے، ساری بدبو پھیل گئی۔ اس نے کہا بھائی جب تیرے جیسا خدا ہوگا، میرے جیسا رسول ہوگا تو ایسی بدبودار بارش ہی ہوگی نا۔
جب تیرے جیسا خدا ہوگا، میرے جیسا رسول ہوگا تو ایسی بدبوداری بارش ہوگی۔ تو اب یہ جو معاملات ہوئے ہیں گزشتہ ادوار میں، جس میں کہیں استدراجی طاقت کے ذریعے بارشیں ہوئی ہیں، کبھی مردوں کو زندہ کیا گیا، یہ تمام چیزیں دوبارہ دجال کر کے دکھائے گا، بارش برسا کے دکھائے گا، لیکن وہ نظروں کا دھوکہ ہوگی، نظروں کا دھوکہ۔ ایک جو ہے شیطان کے پاس ایک علم نظر بندی کا بھی ہے، جس طرح کچھ لوگوں کو جو ہے وہ دماغی بیماری ہو جاتی ہے، وہ تو اسکیزوفرینیا جب ہوتا ہے تو آدمی کو بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ مختلف آوازیں آتی ہیں کان میں، ادھر سے ادھر سے، اور مختلف جو ہے وہ کہانیاں اس کے دماغ میں آتی ہیں، جس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیلیوشنل ہو گیا ہے، ہیلوسینیشن اس کو ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس کو دکھائی دیتا ہے۔ تو اسی طرح نظر بندی بھی ہوتی ہے شیطانی، کہ سامنے کچھ بھی نہیں ہو رہا اور آپ کسی بندے کی نظر بندی کر دیں اور اس کو کہیں کہ دیکھو سامنے قتل کیا جا رہا ہے، تو اس کو نظر آئے گا شیطانی طاقت کے ذریعے، وہ نظارہ شیطانی ہوگا، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوگا کہ وہ جو ہے قتل کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی چیزیں، یہ جو دہشت گرد ہیں آئسس والوں کے، ان میں سے بہت سے لوگوں کے پاس ایسی چیزیں تھیں جن کو یہ دکھایا جاتا کہ بھئی فلاں بہت بڑے، جیسے عمر بن خطاب گزرے ہیں، عثمان غنی گزرے ہیں، انہوں نے کیسے قتل کیا تھا منافقوں کو، کافروں کو، یہ سارے نظارے ان کو دکھائے جاتے ہیں، وہ نظر بندی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ طاقت ان کو ہوگی جب مرشد بھی مرید کے بارے میں سوچتا ہے کہ اب اس کا امتحان ہو جائے تو شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، تو شیطان پھر جو ہے اس بندے کی نظر بندی کرتا ہے۔ سب سے خطرناک امتحان اس وقت ہوتا ہے کہ جب شیطان اس کی نظر بندی کرتا ہے اور مرشد کے خلاف بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے مرشد کی نظر سے انسان کامیاب ہوتا ہے، لیکن مرشد کی نظر سے اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب مرشد کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہو۔ اگر مرشد کی محبت استقرار نہیں پکڑی ہے ابھی تو پھر وہ فیل ہو جائے گا، مرشد نہیں بچائے گا۔ لیکن محبت چلی گئی پھر مرشد بچا لے گا۔ یہ نظر بندی بھی کہلاتی ہے، جو شیطان کے پاس علم ہے، نظر بندی بھی ہوتی ہے۔ اور کشف والے جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ یہ پکا یقین ہوتا ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور کم بخت جو کشف والوں کے برابر میں اٹھنے بیٹھنے والے ہوتے ہیں ان کا بھی یقین قائم ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ کشف والے بھی، ان کے ماننے والے سب گمراہ ہو جاتے ہیں۔ Bringing light, love, and peace in your life.